آپ کا خیر مقدم ہے۔ UGC نیٹ JRF کی سیریز کے تحت یہ ہمارا ویڈیو آپ تک پہنچ رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو آیا تھا جس میں ہم نے اردو زبان کے سلیبس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم آپ کے روبرو جو فرسٹ پیپر ہے جو کامن ہوتا ہے تمام زبانوں کے طالب علموں اسٹوڈنٹس کے لیے، یہ ایک پیپر ان سب کو دینا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رسپیکٹیو لینگویج کے پیپر دینے ہوتے ہیں، تو اردو لینگویج کا پیپر ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جرنل پیپر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو تمام طالب علموں کے لیے ایک جیسا ہی ہوتا ہے، اور اردو زبان کے طالب علموں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس پہلے پیپر میں، کیونکہ اس کی زبان صرف دو ہوتی ہیں، یا تو یہ پیپر ہندی بھاشا میں آتا ہے یا پھر انگلش لینگویج میں آتا ہے، اس لیے انہیں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ زبان انگلش رہے، لیکن آپ کو تمام جو سلیبس ہے وہ بہترین طریقے سے سمجھ میں آئے کہ کیا پڑھنا ہے، کس چیز پہ زیادہ فوکس کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ سلیبس نظر آ رہا ہوگا آپ کو، اور یہ سلیبس جو جاری کیا گیا ہے وہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، نیٹ بیورو، اور جنرل پیپر آن ٹیچنگ اینڈ ریسرچ ایپٹیٹیوڈ اس کا نام ہوتا ہے۔ تو آگے دیکھیں گے اس میں بھی 10 یونٹ ہیں سامعین، اور ہر یونٹ سے یہ کہا جاتا ہے کہ 5 سوالات کیے جائیں گے۔ یہ 50 سوالات پہ مبنی پیپر ہوتا ہے، 100 نمبر ہوتے ہیں اس میں۔ تو دیکھتے ہیں یہ پہلا یونٹ جو ہے اس میں ٹیچنگ کانسیپٹ کے کیا مقصد کیا ہے پڑھانے کا، آبجیکٹو کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیول آف ٹیچنگ کتنے طرح کے لیول ہوتے ہیں۔ دیکھیے اس میں 3 لیول انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ میموری لیول جو بیسک ہوتا ہے، جو رٹوایا جاتا ہے بچوں کو، انڈرسٹینڈنگ لیول اس کے بعد کا لیول ہے جہاں پہ طالب علم سمجھنا شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد آتا ہے ریفلیکٹیو لیول، یہ ریسرچ وغیرہ میں شامل ہوتا ہے یہ لیول۔ تو ان 3 لیول کی بات کی گئی ہے۔ ان 3 لیول میں کس کس طرح کی خاصیت ہے وہ آپ کو یہاں پر ضرور پڑھنا ہوگا۔ کیریکٹرسٹک اینڈ بیسک ریکوائرمنٹ، جو بنیادی ضروریات ہیں ٹیچنگ کے لیے وہ کیا ہیں، وہ آپ کو ضرور دھیان میں رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہے لرنرس کیریکٹرسٹک، یعنی کہ جو پڑھنے والا ہے، جو طالب علم ہے، ان کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ ایڈولسن یعنی کہ جو نوجوان ہے اس کی کیا خصوصیت ہونی چاہیے، اور ایڈلٹ لرنر جو بڑے لوگ ہیں۔ اب اس میں 4 اور چیزیں دے رکھی ہیں: اکیڈمک، سوشل، ایموشنل اینڈ کوگنیٹیو، یعنی کہ جو اداراتی طور پر ہیں وہ سماجی طور پر، اور خیالی طور پر ایموشنل کے طور پر کیا ہے، کوگنیٹیو سوچنے اور سمجھنے کے طور پر کیا ہے۔ انڈیویجول ڈفرینسز، دیکھیے تمام طالب علم اپنے لحاظ سے الگ ہوتے ہیں، سب کی الگ خاصیت ہوتی ہے، سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو اس کو بھی مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ہے فیکٹر افیکٹنگ ٹیچر ریلیٹڈ ٹو، جو چیزیں ٹیچنگ کو پربھاوت کرتی ہیں یا پھر اثر انداز ہوتی ہیں اس پر، اس کے بارے میں یہاں پر ڈسکس کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے میتھڈس آف ٹیچنگ ان انسٹیٹیوشن آف ہائر ایجوکیشن، کیا طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں جو بڑے ادارے ہیں جہاں پر تعلیم دی جاتی ہے۔ اور اس میں دیکھیے ٹیچر سینٹرک میتھڈ ہے جس میں ٹیچر امپورٹنٹ ہوتا ہے، استاذ امپورٹنٹ ہوتا ہے، پھر ایک لرنر سینٹرک میتھڈ ہوتا ہے جس میں طالب علم امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کو مد نظر رکھ کر سلیبس تیار کیا جاتا ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیم دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آف لائن ورسز آن لائن میتھڈ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب سے انٹرنیٹ کا وجود آیا ہے، آن لائن میتھڈ جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال میں آتا ہے۔ اس میں سوائم ہے، یہ تمام جو سرکاری انیشیٹیوز ہیں شروعات کی ہے سرکار نے، سویم پربھا ہے، موک ہے، ان تمام کی ڈیٹیل آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس میں ٹیچنگ سپورٹ سسٹم، جو پڑھاتے وقت کیا کیا چیزیں آپ کو سپورٹ کرتی ہیں، کیا کیا چیزیں چاہیں گے۔ ٹریڈیشنل الگ ہے، ماڈرن الگ ہے، اور ICT بیسڈ الگ ہے۔ ٹریڈیشنل جو پرانے طریقے سے
माफ़ कीजिएगा, पुराने तरीके से जो तालीम दी जाती थी, जैसे ब्लैक बोर्ड होता था, चॉक, डस्टर और तमाम दूसरे तरह की चीज़ होती थी। उसके बाद मॉडर्न ज़माना आया जिसमें थोड़ी चीज़ें अपडेट हो गई, बस ज़्यादा फ़र्क नहीं है ट्रेडिशनल और मॉडर्न में। और मॉडर्न के ही अंदर जो ये इंक्लूड हुआ है आईसीटी, तो इसको हम जो आईसीटी बेस्ड है उसको हम ज़्यादा मॉडर्न कह सकते हैं, क्योंकि इसमें तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे प्रोजेक्टर हो, स्क्रीन हो, और वीडियो कैम के ज़रिए तमाम दूसरे तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसके ज़रिए इस्तेमाल की जाती हैं। आखिरी पॉइंट जो दिया है इन्होंने, इवैल्यूएशन सिस्टम, किस तरह से इवैल्यूएट किया जाता है, यानी नापा जाता है, किस तरह से नंबरात दिए जाते हैं, और इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम में क्या तरक्कियाँ हुई हैं, इन सब को यहाँ पर दिखाया गया है। दूसरा यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड का है। तो ये जो रिसर्च एप्टीट्यूड है, यूजीसी नेट का जो हम इम्तिहान दे रहे हैं, तो उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड बेहद ही ख़ास मर्तबा रखता है, क्योंकि आप रिसर्च स्कॉलर ही बनने जा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इन दो यूनिट से जो पहले हमने टीचिंग एप्टीट्यूड बताया, और उसके बाद ये जो रिसर्च एप्टीट्यूड है बेहद ही ख़ास है, इस पे ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत है। इसमें रिसर्च में मीनिंग क्या मतलब होते हैं, टाइप्स कितने तरह की रिसर्च होती हैं, बहुत तरह की रिसर्च होती है। जब आप हम डिटेल से फर्स्ट पेपर को पढ़ेंगे, एक एक मेथड और एक एक यूनिट को डिस्कस करेंगे, तो उसमें आप जानेंगे पॉजिटिविज़म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, ये भी एक तरीक़ा है। मेथड ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड, ये भी हम बात करेंगे। इसके अलावा है, देखिए स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंस, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। देखिए जैसे ही वक्त आगे की तरफ बढ़ रहा है, आईसीटी का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च एथिक्स भी इसमें शामिल है, तो हम एक एक करके आपको बताएंगे। ये दो यूनिट बेहद ही ख़ास हैं, बहुत ज़रूरी है, इनको पढ़ना भी ज़रूरी है, न सिर्फ नेट के इम्तिहान के लिए, बल्कि आगे जब आप रिसर्च कर रहे हों तो ये तमाम चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन का एक सेक्शन है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं, अगर आप अंग्रेज़ी में पेपर देना चाहते हैं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप आर्टिकल पढ़ सकें, आर्टिकल को समझ सकें, वो बेहतर होगा आपके लिए। इसको करने का बहुत तरीक़ा है, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। जब हम कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ेंगे तो ट्रिक आप जानेंगे कि क्या ट्रिक्स हो सकती हैं कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन को करने की। बेहद ही आसान ये हिस्सा होता है, अगर आपको आ जाए 5 के 5 सवालात के जवाब आप दे सकते हैं। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन का हिस्सा। कम्युनिकेशन में क्या मीनिंग होते हैं बात करने के, कम्युनिकेट करने के, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशंस, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन किस तरह से मुअस्सर बात कही जा सकती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल, इंटर कल्चर एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये अलग अलग तरह की तमाम कम्युनिकेशंस हैं। ज़रा सा का फ़र्क है, सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आप ज़िंदगी में कभी भी इस तरह की चीज़ों को नहीं भूलेंगे। तो हम आपका बेसिक्स क्लियर करवाएंगे आगे की वीडियोस में जब आप तक पहुंचेंगी। बैरियर्स टू अफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो मुअस्सर तबादला ख़याल होता है या फिर बातचीत होती है, उसकी में क्या क्या चीज़ें रुकावट पैदा करती हैं। बहुत सारे रुकावटों के तरीक़े हो सकते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। मास मीडिया एंड सोसाइटी की बात करेंगे। देखिए उसके बाद है ये मैथमेटिकल रीजनिंग। मैं उन तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा जो न तो मैथ पढ़े हैं और मैथ में उन्हें बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी होती है। तो देखिए ये जो हिस्सा है, अगर आप मैथमेटिक्स नहीं जानते तो बेसिक्स आपको बहुत ज़रूरी है जानना, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप नहीं जानते तो आप इस सेक्शन को छोड़ भी सकते हैं।
میں یہ ایسا اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اگر آپ بالکل بھی نہیں جانتے ہیں تو آپ کو سیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اس میں بہت زیادہ وقت صرف کرنا پڑے گا، اور میں چاہوں گا اگر آپ یہ چھوڑ بھی دیتے ہیں تو باقی کے جو 45 کویشچن ہیں اس پہ اگر زیادہ فوکس کیا جائے تو ان میں سے زیادہ نمبرات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑنے والے ہیں، ہم ایک ایک سیکشن کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ٹائپس آف ریزننگ، نمبر سیریز، لیٹر سیریز، کوڈس اینڈ ریلیشن شپ۔ میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلا جو ایگزام ہوا تھا اس میں ان تمام چیزوں سے ایک بھی سوالات نہیں آئے تھے، اور مشکل سوال ہو گئے ہیں تھوڑا میتھمیٹکس میں، کیونکہ پروفٹ پرسنٹیج اور لاس کا کویشچنس آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ تھوڑی بہت میتھس پڑھ لیتے ہیں تو آگے جو ایک سیکشن ہے جس میں آپ کو چارٹ کے تحت کویشچن دیا جاتا ہے، جس میں ہے DI ڈیٹا انٹرپریٹیشن، وہ بےحد ہی آسان ہو جاتا ہے کرنے کا۔ پہلے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کے بعد آگے چلیں گے۔ تو یہ سیکشن ہے، اس سے دیکھیے ریزننگ سے ایک بھی سوال نہیں تھا پچھلی مرتبہ، اور نہ ہی نمبر سیریز، کوئی بھی سیریز نہیں آیا تھا۔ یہ آسان سوال ہوتے تھے، لیکن اب اس میں سے یہ سوالات دینے کم کر دیے گئے ہیں، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ چھٹا سیکشن لاجیکل ریزننگ کا ہے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ سیکشن ہے، اور اس کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے، سیکھنے اور سمجھنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ تو اس کو بھی ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ آپ کو تمام چیزیں سمجھ میں آئیں۔ جو آخری سیکشن ہے یہ دیکھیے آپ اس کو کائنڈ آف انومانا، انفرنس، ویاپتی اور حت و بھاشا، فالسیز اور انفرنس، یہ یہاں سے بہت سارے سوالات آئے تھے پرماناز۔ ان 2-3 پوائنٹ سے پچھلے بار کے کویشچن پیپر میں بہت سارے سوالات کیے گئے تھے، تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ بھی آپ تک پہنچے۔ DI کا جیسے میں نے بتایا کہ میتھس تھوڑی بہت آنی پرسنٹیج نکالنا آنا بہت ضروری ہے، ہم آپ کو سکھائیں گے، اور DI کس طرح سے آسان طریقے سے کیا جا سکتا ہے وہ بھی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ پھر آتا ہے معاملہ 8واں یونٹ کا، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، یعنی ICT بھی بہت سارے ICT، کیونکہ ہم روزانہ ٹیکنالوجی سے گھرے ہوئے ہیں، چیزیں ہم دیکھتے ہیں لیکن ہمیں ان کی ڈیٹیل نہیں پتہ ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں پتہ ہوتی۔ تو اگر وہ باتیں آپ کو پتہ ہو جائیں کہ بھائی آپ روزانہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ کام کس طرح سے کرتا ہے، اگر آپ کو پتہ ہو جائے اس کا بیسکس، تو آپ سوالات کے جواب دے سکتے ہیں۔ ای میل آپ روزانہ بھیجتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہو جائے کہ کیا ہوتا ہے ای میل کی ڈیٹیل کیا ہوتی ہے، کب کانفیڈینشیل ای میل ہوتا ہے، کون سا سیکشن کس کو نظر آئے گا، کس کو نظر نہیں آئے گا، تو پھر آپ کو آسان ہو جائے گا۔ آڈیو اینڈ ویڈیو کانفرنسنگ، ڈیجیٹل انیشیٹیوز ان ہائر ایجوکیشن، یہ بڑا امپورٹنٹ سیکشن ہے، کیونکہ تعلیم کو زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ ICT اینڈ گورننس، یہ بھی بہت امپورٹنٹ سیکشن ہے، تو اس کو بھی دھیان میں رکھیے گا۔ اور یہ جو ہے 9واں سیکشن، پیپل ڈیولپمنٹ اینڈ انوائرمنٹ، اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو دیکھیے بیسکس ہیں، وہ آپ کو ضرور آنی چاہیے، اور لیکن اس پورے سیکشن سے جو سوالات آتے ہیں وہ کرنٹ افیئرس پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی کہ جس طرح کی سچویشن چل رہی ہوتی ہے، یا پھر جو انوائرمنٹل ایشوز چل رہے ہوتے ہیں اس وقت اسی سے متعلق کرنٹ افیئرس جو چل رہے ہوتے ہیں پیپل ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کے سیکشن میں، انہی طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ جس طرح اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماحولیات میں کس طرح کی تبدیلی آئی ہے، ماحول بالکل بہترین ہو گیا ہے، اور کووڈ-19 کی وجہ سے گاڑیاں بند ہو گئی ہیں، تمام انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں، تو یہ پھر ماحول ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ جو اس وقت چل رہا ہوگا ایشو، یا ابھی چل رہا ہے ایشو، اس کے بارے میں آپ کو انوائرمنٹ کے کویشچن آپ کو بتائیں گے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں، یہ آپ کو ضرور جاننی چاہیے۔ کوئی
کیوٹو پروٹوکول کیا ہے، پیرس ایگریمنٹ کیا ہے، انٹرنیشنل سولر الائنسز کیا ہے، نیشنل ایکشن پلان آن کلائمیٹ چینج کیا ہے، یہ جو یونائٹڈ نیشن کے انیشیٹوز ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ آخری سیکشن آتا ہے ہائر ایجوکیشن سسٹم کا، تو اس میں بھی آئی سی ٹی کا استعمال ہونے لگا ہے، اس پر دھیان بہت ضرور آپ کو رکھنا چاہیے۔ انسٹیٹیوشن آف ہائر لرننگ اینڈ ایجوکیشن ان اینشینٹ انڈیا، پرانے وقت میں کس طرح کے تعلیمی ادارے ہوا کرتے تھے، کس طرح کے سے تعلیم ہوتی تھی، اس میں یہاں پر یہ بات کی گئی ہے۔ ایولیوشن آف ہائر لرننگ اینڈ ریسرچ ان پوسٹ انڈیپینڈنس انڈیا، آزادی کے بعد جو ہندوستان تبدیل ہوا اس میں کس طرح کے انسٹیٹیوشن قائم ہوئے، تعلیمی ادارے قائم ہوئے اور کس طرح سے تعلیم کا نظام تبدیل ہوا۔ اورینٹل، کنونشنل اینڈ نان کنونشنل لرننگ، ٹھیک ہے، یہ 3 بہت ہی خاص چیزیں ہیں، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ پروفیشنل، ٹیکنیکل اینڈ اسکل بیسڈ ایجوکیشن، یہ جو گورنمنٹ کا انیشیٹوز ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ویلیو ایجوکیشن، انوائرمنٹل ایجوکیشن، دیکھیے ایجوکیشن تو مل جاتی ہے، تعلیم مل جاتی ہے، لیکن ویلیو ایجوکیشن کا خلا پیدا ہو جاتا ہے طالب علموں میں، تو اس کو بھی سرکار حکومت دھیان میں رکھتی ہے اور اس کے متعلق بنایا جاتا ہے سلیبس۔ انوائرمنٹل ایجوکیشن دینی بہت زیادہ ضروری ہے۔ پالیسیز، گورننس اینڈ ایڈمنسٹریشن، تو سامعین یہ تھا پہلا پیپر جو جرنل پیپر ہے، اس کا سلیبس ہم نے تفصیل سے اس کی بات کی، اور ہم آپ کو بتا دیں کہ آگے کی جو ہماری سیریز چلتی رہے گی وہ ایک سیریز ہوگی اردو زبان کی، اور دوسری سیریز ہوگی جرنل پیپر کی، جس میں ہم ٹاپک وائز ڈسکس کریں گے پورا سلیبس۔ یہاں دیکھیے یہ پوائنٹ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ 5 questions ایچ کیرنگ 2 marks آر ٹو بی سیٹ فرام ایچ ماڈیول، تو ہر یونٹ سے کہہ رہے ہیں کہ 5 سوالات پوچھے جائیں گے جو 2 نمبر پر مبنی ہوں گے، یعنی کہ 5 سوالات 10 نمبر کے ہوں۔ لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے سیکشن چھوڑ دیے جاتے ہیں، بہت سارے سیکشن سے زیادہ سوال آ جاتے ہیں، تو آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ تمام کو تیار کریں، اگر سارے ہی تیار ہوں گے تو پھر بچے گا کیا۔ تو یہ تھا آج کا یہ ویڈیو، ہم نے چاہا تھا کہ پہلے پیپر کی کا جو سلیبس ہے وہ آپ تک پہنچ جائے، کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ ہم کس طرح سے آگے ویڈیوز آپ تک پہنچانے والے ہیں۔ آپ کے جو بھی سوالات ہیں وہ آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، اگلی ویڈیو میں ہم ان کا خیال رکھیں گے اور ان کو شامل کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو کو یہیں ختم کرنے کی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔